بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے 10ویں جماعت کے اردو کا پہلا لیکچر اور پہلا سبق، دوسرا لیکچر اور پہلا سبق، اور عنوان ہے اس کا حمد۔ یہ ہماری نظم ہے جس کو حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو کچھ ہوم ورک گھر سے کرنے کے لیے کوئی کام دیا تھا، شاید آپ نے یاد بھی کر لیا ہو۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی شاعر یا مصنف، اس کے حالات کا جاننا اس پہ منحصر ہے، نظم ہو یا سبق اس کا سمجھنا۔ تو میں نے آپ حضرات سے یہ کہا تھا کہ 4 چیزیں بڑی بڑی ہوتی ہیں کسی بھی مصنف یا کسی بھی شاعر کے لیے۔ ان میں سے ایک تو ہے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات۔ آپ جانتے ہیں کہ 1900 میں پیدا ہوئے حفیظ جالندھری اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر نام اور تخلص حفیظ نام تھا، محمد حفیظ نام تھا، اور صرف حفیظ تخلص تھا۔ پیدا جلندھر میں ہوئے، پھر ان کی ابتدائی تعلیم وہ وہیں حاصل کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ اصل بات یہ تھی کہ گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کو کوئی باقاعدہ نہیں وہ جاری رکھ سکے اپنی تعلیم، اور وہ حضوری چھوڑ دی، اور اس لیے ان کو پھر یہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر ان کی تھوڑی سی صفات کو بیان کیا کہ زبان کی صفائی، سوز و گداز، موسیقیت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر۔ پھر اس کے بعد ان کی تصانیف کو بیان کیا، شاہنامہ اسلام سے لے کر چونٹی نامہ تک ان کی تصانیف کو بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو سیکھ لیا ہوگا۔ اب بھئی بچوں، اس کے بعد ہم آج انشاءاللہ حمد کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ریڈنگ سنیں، اور میں آپ حضرات سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ پوری کتاب کا، چاہے امتحان کے حوالے سے ہو یا زبان کے اعتبار سے ہو، زبان دانی کے اعتبار سے ہو، ہر طرح سے درست بلند خوانی پر منحصر ہے یہ سب کچھ۔ اور اگر آپ درست بلند خوانی نہیں کر سکتے تو آپ پوری طرح کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو نظم کی بلند خوانی ہوتی ہے، بھئی بیٹا اس بات کو بھی سمجھ لو کہ نظم کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو ترنم سے آپ پڑھ لیں۔ ترنم سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لے سے اور خوب گا کر پڑھیں، اور وہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آواز بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک خاص ملکہ اللہ عطا کرتے ہیں، وہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، وہ ہے درست آہنگ سے پڑھنا۔ درست آہنگ سے پڑھنے کا مطلب یہ کہ جو تلفظ ہے اس کو آپ نے درست ادا کرنا ہے، اور جو عبارت کے اندر اونچ نیچ کا تھوڑا سا، اور پھر خاص طور پر جب آپ نظم پڑھ رہے ہوں تو نثر سے وہ بالکل مختلف لگے، جیسا کہ میں بھی اس کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات اس کو ذرا غور کیجیے گا۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ پہلا شعر ہے بچو، اسی نے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ کسی بات کو، کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کن، کہ اے چیز تو بن جا، تو تخلیق ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جب انہوں نے جہان کو پیدا کرنا تھا، عالم زبر سے کے ساتھ ہو تو جہان، دنیا، کائنات، اور زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ قرآن اور حدیث کے علم کو جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، اور زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا، کائنات
تو اب گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ حمد میں ہیں، ہم حمد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانا چاہیے تو کہہ دیا کن، اے کائنات بن جا، تو بس وہ بن گئی۔ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کشاکش کہتے ہیں گہما گہمی کو، رونق کو، تو پر رونق آواز سے، صدا آواز، ہاؤ ہو مختلف طرح کی۔ بچوں اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے، ہو ضمیر مذکر کی ہے، تو دنیا کے اندر ہر چیز کی دو اصناف ہیں، ہر چیز دو قسموں پر مشتمل ہے، وہ مذکر ہوگی یا مؤنث، چاہے وہ حقیقی ہو یا سماعی۔ تو گویا کہ طرح طرح کی آوازیں، تمام آوازیں، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، یعنی گہما گہمی اور رونق والی ساری آوازوں سے اس جہان کو بھر دیا۔ تو کیا مفہوم ہوا بچوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حرف کن کہہ کر پیدا کیا اور مختلف طرح کی پر رونق آوازوں سے اس کو بھر دیا۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی حکومت، بہار جاویدانی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی خوشی، اور باغبانی کہتے ہیں نگرانی کو، دنیا کی نگرانی مراد ہے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آسمانوں کے نظام چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نگہداشت کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکم، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی حکومت کے تحت سارے کے سارے آسمانی نظام چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگہداشت کی بدولت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ زمین پر جلوہ آ رہا، بیٹا یہ آپ کو یاد ہوگا یہ بات کہ یہ جو آرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں فارسی والے اور پھر اردو والے بھی، یہ اس میں فاعل بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا یہ معنی ہوگا کہ زمین پر جلوہ آ رہا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، زمین پر موجود ہیں، زمین پر ظاہر ہیں، جب زمین پر اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اور مظاہر بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ مظاہر اس کی قدرت کے اظہار کرنے والی چیزیں، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو ظاہر کر، ہر چیز ظاہر کر رہی ہے، ہر چیز دنیا میں موجود ہے کہ اس سے اظہار ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کا۔ تو مفہوم ہوگا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کرنے والی ہر چیز موجود ہے۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، بچھائے ہیں، اب جانتے ہیں عام لفظ ہے، دسترخوان وہ کپڑا یا وہ شیٹ جس پر کھانا کھایا جاتا ہے اس کو دسترخوان کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر وہ نعمتیں ہمیں دسترخوان پر اللہ ہی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ دسترخوان سے مراد حقیقی چیز نہیں ہوگی، بلکہ دسترخوان سے یہاں حکمی دسترخوان مراد ہوگا، یعنی مراد نعمتوں کا پیش کرنا ہی ہوگا، نعمتوں کا عطا کرنا ہی ہوگا۔ گویا کہ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے کا مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرنے والی تمام چیزیں موجود ہیں، اور اسی داتا، حقیقی دینے والا اللہ تعالیٰ جو داتا ہے، حقیقی دینے والی ذات وہی ہے، اس نے ہمیں تمام طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، حالات کی تبدیلی بتا دی ہوئے بچوں۔ سرد و گرم سے مراد ویسے تو لفظی معنی ہے ٹھنڈا اور گرم، لیکن اس سے بھی مراد ہے مختلف خصوصیات والی چیزیں۔ خشک و تر، خشک اور گیلا، اس سے بھی مراد ہے مختلف کیفیت والی چیزیں۔ اجالا اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا، یہ ہے اوقات کی کیفیات۔ گویا کہ مختلف طرح، مختلف کیفیت اور مختلف اوقات، یہ ان کو اگر ہم دیکھیں، مختلف چیزیں، مختلف کیفیات اور وقت کا اختلاف، وقت کا مختلف ہونا، اگر اس کو ہم دیکھیں تو نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، اسی اللہ تعالیٰ کی
شان ہمیں نظر آتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ باری کا لفظ عربی کا لفظ ہے بچو، اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا۔ تو حالات کی تبدیلی کے ساتھ اور کیفیات کی تبدیلی کے ساتھ اور اوقات کی تبدیلی کے ساتھ اگر ہم ان چیزوں کے اندر غور کریں تو ہمیں اس ذات باری کی شان نظر آتی ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کائنات بنائی اور اسی نے اس کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ بنائیں، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں۔ نباتات، جمادات، حیوانات۔ نباتات کہتے ہیں جو زمین سے اگنے والی چیزیں جیسے درخت، سبزہ وغیرہ۔ جمادات ہیں جو زمین پر پڑی ہوئی چیزیں جیسے پتھر وغیرہ۔ اور حیوانات ہیں جو ذی ارواح ہیں، جو زندہ چیزیں ہیں انسانوں سمیت۔ تو تینوں طرح کی چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات اور اس کے اندر موجود مخلوقات کا خالق ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں یا حیوانات ہوں، سب کا خالق وہی اللہ ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق پیدا کرنے والا، ارادے، نیتیں، مالک، بادشاہ، باپ دادوں کا، باپ اور دادا، باپ دادا کے جمع باپ اور دادا یعنی ہمارے بزرگوں کا۔ تو کیا مفہوم ہوگا بھائی بچو؟ وہی خالق ہے دل کا، ہمارا دل بھی اسی نے بنایا، اور دل کے اندر جو نیک ارادے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی اسی نے بنایا، اور وہی مالک ہمارا بھی ہے، اور ہمارے تمام آدم علیہ السلام تک جتنے بزرگ گزرے ان سب کا بھی مالک وہی ہے۔ تھوڑا سا اگر بچوں ابہام رہتا ہے تو وہ وقت کے اختصار کی وجہ سے انشاءاللہ تشریح میں اس کو دور کر دیں گے، اللہ کرے گا۔ وہی خالق ہے دل کا، ہمارا دل بھی اسی نے پیدا کیا، اور ہمارے دل کے اندر جو نیک نیتیں آتی ہیں، نیک ارادے آتے ہیں، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور اللہ ہمارا بھی مالک ہے، اور ہم سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہمارے تمام بزرگوں کا مالک بھی وہی ہے۔ آخری شعر ہے وہ بچو، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ فطرت کو یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولد یولد علی الفطرہ و ابواہ یہودانہ و نصرانہ و یمجسانہ، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا معاشرہ، اس کے ماں باپ، اس کی کمپنیاں، اس کے ملنے والے لوگ، وہ اسے جو کچھ بھی بنانا چاہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے بچہ اگر بلوغت سے پہلے دنیا سے چلا جائے تو بیٹا وہ جہنمی نہیں ہوگا، کافر کا وہ بچہ کافر شمار نہیں ہوگا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، اور بشر انسان کو کہتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت پر، فطرت سلیمہ پر، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ دوسری بڑی نعمت گنوائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والا پیدا کیا، مر مٹنے والا بنا دیا۔ شیدا قربان ہونے والے کے جذبات جس کے اندر ہوں اس کو کہتے ہیں شیدا۔ تو بھائی بچوں آج آپ نے دو کام کیے، ایک تو اس کے بلند خوانی کی اور دوسرا اس کا مفہوم آپ نے سنا، الفاظ کے الگ الگ بھی اور شعر کا بھی۔ اب یہ مفہوم الفاظ کا بھی اور شعر کا بھی آپ کا ہوم ورک ہے، کل آپ نے انشاءاللہ اس کو سنا بتا کے پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔